ہماری قوم، پچھلے سال عرض کر چکا ہوں، کوئی صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے، انہوں نے ناراض ہو کر شاید میرے بیان سے متعلق یا خود مجھ سے متعلق کچھ لکھا بھی اور اسے بعض حلقوں میں منتشر بھی کیا، اور وہ افتخار عارف صاحب تک پہنچا اور انہوں نے اس کا جواب لکھا۔ افتخار عارف صاحب نے میری طرف سے دفاع کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری قوم کے زوال کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ قوم شاعری میں ڈوب گئی۔ تو غور سے سنیے گا، جو بزرگ ہیں وہ بھی، اگرچہ بزرگوں کے مزاج کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ بھی کر لیجئے، اور بزرگوں کا مزاج آسانی سے بدلتا نہیں، لیکن اگر کوئی بدلنا چاہے، اگر کوئی بدلنا چاہے تو کتنی ہی پختہ عمر کیوں نہ ہو چکی ہو، حر بچہ تو نہیں تھا، کیسا بدل رہے ہیں؟ زہیر کوئی نوخیز تو نہیں تھا، کیسا بدل گیا؟ تو اگر کوئی بدلنا چاہے تو بدل سکے گا، لیکن خاص طور سے جوان، نوجوان جو ہمارا مستقبل ہے، جو قوم کا مستقبل ہے، جن سے ملت کا اور اسلام کا مستقبل وابستہ ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ دو چیزوں نے نقصان پہنچایا ہے بہت زیادہ۔ ایک بے مغز کھوکھلی خطابت نے، اور ایک بے مغز کھوکھلی شاعری نے تباہ کر دیا قوم۔ میں نے خطابت کا ذکر پہلے کر دیا تاکہ میرا گریبان پہلے پکڑا جائے، شعراء بعد میں ناراض ہو۔ دو چیزوں نے نقصان پہنچایا۔ دیکھیے یہ مسائل بھی میں ممبر پہ اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کہ اس فرش اعضاء کے علاوہ آپ ہمارے ہاتھ آتے نہیں ہیں، تو ہم یہ درد کہاں شیئر کریں، کس پلیٹ فارم پر، کیسے بتائیں کہ کیا چیز ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، کیا چیز آپ کو تباہ کر رہی ہے۔ بے مغز کھوکھلی خطابت، اور جس کے لیے انگریزی میں ایک خاص لفظ ہے، میں وہ لفظ آج استعمال نہیں کروں گا، چونکہ میں نے ایک بہت بڑے انگریزی دان سے پوچھا تو وہ اس لفظ سے آشنا نہ تھے، تو میں نے کہا کہ جو میری اردو کا حال ہے شاید وہی انگریزی کا حال ہے۔ بے مغز کھوکھلی خطابت، جذباتی خطابت، اور اسی طرح شاعری، اور شاعری میں تو ایسا ڈوبا ہے یہ معاشرہ کہ ہمارے زندگی کے فیصلے شاعرانہ ہوتے ہیں۔ بس اب اس مضمون کو طول نہیں دوں گا، اسے یاد رکھیے گا، پورے سال نہیں، پوری زندگی۔ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ ٹھوس اقتصادی بنیادوں پہ ترقی کر رہی ہیں، اور ہم نے اقتصادی بنیادوں پہ کبھی سوچا ہی نہیں سنجیدگی سے، حالانکہ قرآن اقتصاد کی طرف بلاتا رہا، رسول اقتصاد کی طرف بلاتے رہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اقتصاد کی طرف بلاتے رہے۔ سوالات ہو سکتا ہے کہ تقریر کے ضمن میں جواب عرض کر دوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالات رہ جائیں تو بعد میں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ تقریر کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اس تسلسل میں جو سوالات آ سکیں گے میں عرض کرتا
چلا جاؤں گا. زندگی کی بنیاد اس دنیا میں ٹھوس علمی اقتصادیات، اور بحیثیت مسلمان ہماری اقتصادیات ہونی چاہیے. کون سی اقتصادیات؟ نہ مارکسی اقتصادیات، نہ اشتراکی اقتصادیات، نہ اشتمالی اقتصادیات، اور نہ سرمایہ دارانہ اقتصادیات، نہ سوشلزم، نہ کمیونزم، نہ مارکسزم، نہ لیننزم، نہ بالشوئزم، نہ کیپٹلزم. ہماری اقتصادیات ہونی چاہیے توحیدی اقتصادیات. یہ ایک مضمون ہے. آپ اسے توحیدی اقتصادیات کہیں یا اسلامی اقتصادیات کہیں. اس کے بجائے ہم ڈوب گئے شاعری میں. مزاج شاعرانہ، سوچ شاعرانہ، فکر شاعرانہ، رشتے باندھتے ہیں شاعرانہ، فیصلے کرتے ہیں زندگی کے بڑے بڑے شاعرانہ. ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے. ہر چیز کی ایک حد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعری. شاعری کی نفی کی ہے. فرمایا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ شاعری کی بنیاد تخیلات پر ہوتی ہے. دین اسلام کی بنیاد علمی حقائق پر ہے، سچائیوں پر ہے، ٹروتھ پر ہے. بہرحال یہ تو درمیان میں جملے معترضہ